Professor Dr. Kaisar Jamal, Head of Department Medicine and Elite at Karachi Medical and Dental College. Dr. Kaisar is also serving as Chairman of the CME Committee of Pakistan Islamic Medical Association, Karachi. Please join me in welcoming Dr. Kaisar Jamal on stage. Medical Association to increase the awareness among the population, which is the future of this country, which is the future of the Pakistan. So, World Diabetes Day, یہ پوری دنیا میں 14 نومبر کو منایا جاتا ہے. یہ 14 نومبر کیوں سلیکٹ کی گئی؟ یہ 14 نومبر، یہ ہمارے سامنے جو پکچر ہے اس میں پروفیسر فریڈرک بینٹنگ، یہ میرے رائٹ پہ، ہی واز دی مین جو اس دنیا میں ایک ریولوشن لے کے آئے. ان کی اس انوینشن سے پہلے جو انہوں نے کی انسولین کے نام سے، دنیا میں پہلے مریض انسولین نہ اویلیبل ہونے کی وجہ سے ڈائبٹیز ہونے کے بعد، وہ جو ایک بات یہاں پہ شیخ الجامعہ کر رہے تھے اور ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے بھی کی کہ ڈائبٹیز ہو گئی تو بس ختم ہو گئے، وہ صورتحال اس انوینشن سے پہلے ایسی ہی ہوا کرتی تھی کہ لوگ جب جن کو انسولین کی ضرورت ہوتی تھی اور انسولین اویلیبل نہیں تھی، انوینٹ نہیں ہوئی تھی، تو دنیا سے چلے جاتے تھے. تو یہ 2006 میں انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن نے یہ طے کیا کہ ہم ہر سال اس انکریز نمبر آف ڈائبٹک پیشنٹ کی وجہ سے ایک اویئرنیس سے ایک کمپین، ایک ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا کریں گے، جس میں پوری دنیا میں جہاں جہاں اس ورلڈ میپ پہ جو بھی کنٹری ایگزسٹ کرتی ہے وہاں اس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے، اس حوالے سے کہ اس کو اویئرنیس کو لوگوں میں بڑھائیں. اور یہ جو سر بینٹنگ، ان کی جو برتھ ڈے کا دن تھا 14 نومبر، اس کو سلیکٹ کیا گیا. یہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کی ہر سال یا 2 سے 3 سال کے لیے ایک تھیم ڈرائیو ہوتی ہے اور اس تھیم کے اوپر پوری دنیا میں کام کیا جاتا ہے. تو 21 سے 23 تک کے لیے جو تھیم سلیکٹ کی گئی وہ ایکسیس ٹو ڈائبٹیز کیئر تھی، اور پھر اس کو جو ریفائن کیا گیا کہ نوئنگ یور رسک آف ٹائپ 2 ڈائبٹیز فار 23 میں ہم نے جس کمپین کے ساتھ ساری دنیا میں اس کو لانچ کیا، لوگوں میں اویئرنیس بڑھائی کہ آپ کو اپنی بیماری کے متعلق پتہ ہو، لوگوں کو یہ بات پتہ ہو کہ ڈائبٹیز ہوتی کیوں ہے، لوگوں کو یہ بات پتہ ہو کہ اگر ڈائبٹیز ہو جائے تو اس کا علاج کس طرح کرنا ہے، اور اگر ڈائبٹیز ہو جائے تو پھر کیا طریقہ کار ہیں جس سے اس کی پیچیدگیوں سے، کمپلیکیشن سے بچا جائے. یہ ہمارے ورلڈ کا سینیریو ہے. 1 in 10 adults worldwide has diabetes. ہر 10ویں میں سے ایک آدمی ڈائبٹیز کا مریض ہے. اس میں سے جو 90% لوگ ہیں وہ ٹائپ 2 ذیابیطس، ٹائپ 2 قسم دوئم کے مرض کا شکار ہیں. یہ قسم دوئم کا مرض کیا ہوتا ہے؟ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ایکچولی جو ابھی شیخ الجامعہ بتا رہے تھے، وہ بہت سمرائز وے میں انہوں نے یہ بات کر دی کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ ایکچولی ہماری ایٹیچیوڈ کا نام ہے، ہمارے طرز زندگی کا نام ہے. ہم جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اس سے جو ڈائبٹیز جنم لیتی ہے اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں. یعنی اگر ہم ہیلدی ڈائٹ کو انہیلدی ڈائٹ کر دیں اور ہیلدی لائف اسٹائل کو انہیلدی لائف اسٹائل کر دیں تو پھر وہ ڈائبٹیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو 20 to 79 ایئرس کی جو ایج ہے، اس میں 2021 میں 537 ملینز افیکٹڈ تھے، اور یہ پریڈکشن ہے کہ 2030 میں یہ تعداد 643 ملینز سے کراس کر جائے گی، اور بائی دی اینڈ آف 2045 783 ملینز اس مرض کا شکار ہو جائیں گے. یہ گلوبل میپ ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ کس ایریا میں کتنے لوگ افیکٹڈ ہیں. یہ جو نمبرز ہیں یہ کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ اس بات کی سیویرٹی کو بتاتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ مرض پھیل رہا ہے، اور اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا،
ہم نے اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو یہ بات نہیں سمجھائی کہ ہیلدی لائف اسٹائل کیا ہے، تو پھر یہ لوگ ان تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ 26.7% of the population affected right now. 1/4 of the population is affecting by the disease which is called type 2 diabetes. یہ گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے ہمارے ترقی کی۔ بہت سارے کاموں میں ہم ترقی کرتے ہیں، اس میں وہ سب آپ کے علم میں ہے، لیکن ہم انفارچونیٹلی یہاں پہ بھی پیچھے نہیں ہیں۔ ہم اپنی آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو صحت کے اصولوں پہ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ 2016 میں تعداد دیکھیے آپ، اور 2022 میں یہ تعداد دیکھیے 26.6% تک پہنچ چکی ہے۔ یہ وہ انفارچونیٹ سینیریو ہے۔ اس کو انفارچونیٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت پاپولیشن وائز ان نمبر ان ڈائبٹک انڈیویجول ورلڈ میں تیسرے نمبر پر ہے، اور جو انیشیل 2 ہیں ان کی پاپولیشن ہم سے بہت زیادہ ہے۔ چائنا اینڈ انڈیا، ان کی پاپولیشن بلینز میں ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم تھرڈ شاید نہیں بنی ہوں گے، لیکن اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں، لیکن یہاں سینیریو کچھ اور ہے۔ نمبر آف ڈائبٹک پیشنٹ پر ایئر اب ہم ٹاپ پہ آ گئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ ریپلیکیٹ ہو رہے نمبرز دنیا بھر میں، پاکستان از انفارچونیٹلی آن دی ٹاپ۔ یہ لاسٹ اس ایئر کی مارچ کا ڈیٹا ہے۔ تو ابھی جو شیخ الجامعہ صاحب بات بتا رہے تھے کہ ہمیں سائنٹیفک ہونا چاہیے، تو یہ جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے، یہ جو نالج ہے، یہ اگر ہم نہیں اس کو سمجھیں گے اور اسٹیٹکس کو نہیں شیئر کریں گے اور نہیں ڈسکس کریں گے، تو ہم یہ اویئرنیس کا سیشن نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہم یہ بات آپ کو نہیں بتا پائیں گے کہ اچھا کھانا کیا ہوتا ہے، جو ابھی زاہد صاحب آپ کو بتائیں گے مینجمنٹ کے بارے میں، تو وہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اچھی ڈائٹ کیا ہوتی ہے اور اچھی لائف اسٹائل کیا ہوتی ہے۔ اب یہ وہ پلرز ہیں، انہیلدی ڈائٹ، اوور ویٹ ایز اے ریزلٹ، اور ایک حد سے زیادہ وزن بڑھ جائے تو پھر اس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں اوبیسٹی کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کہ ہم صرف کھانے کے اوپر فوکس رکھیں اور جو لاسٹ پارٹ ہے فزیکل ایکٹیویٹی اس کو اگنور کرتے رہیں۔ اب ہمارا وزن بڑھتا رہے گا، ہمارے انہیلدی ڈائٹ چلتی رہے گی، اور اس سے باڈی میں انسولین جو پروڈیوس ہوتی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی مین وجہ ہے۔ یہ پیرامیٹرز ہیں جو ہمیں، جو پیشنٹ ڈائبٹک ہو جائیں یا اگر نارمل، تو پھر اگر ہر انڈیویجول جس کے گھر میں کوئی بھی مریض ڈائبٹیز کا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ ہر سال میں ایک دفعہ اپنی شوگر ضرور چیک کرے، چاہے اس کی عمر جو بھی ہو۔ یہ ایکچولی ہمارا سینیریو ہے جس کی وجہ سے ہم اس پکچر میں باڈی کا کوئی ایک آرگن بھی ایسا نہیں ہے جو ڈائبٹیز سے افیکٹ نہ ہوتا ہو۔ اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ ہمارے اسکیلپ، سر کے اوپر جو بال ہیں اور وہاں سے اور پیروں کے جو ناخن ہیں، اس کے درمیان میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو ہم ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن سے افیکٹ نہ ایکسکلوڈ کر سکیں۔ ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو HbA1c کہتے ہیں۔ یہ HbA1c مانیٹرنگ کا ٹیسٹ ہے جو ہر 3 سے 6 مہینے پہ ڈائبٹک پیشنٹ کو، اس سے کنٹرول آف ڈائبٹیز دیکھتے ہیں۔ اس گراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر HbA1c 6 سے نیچے ہوگا تو ہم محفوظ ہیں۔ ایز اٹ گوز ڈاؤن، اب 7, 8, 9, 10 واٹ ایور، انسیڈنس آف دیز کمپلیکیشن، ہماری آئز، ہماری کڈنیز، ہمارا برین، ہمارا ہارٹ، یہ افیکٹ ہونا اسپیڈ کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ تو ہم وہ جو ابھی بتا رہے تھے اکمل صاحب کہ ان کے پاس پیشنٹ آیا، اس نے کہا مرض کوئی نہیں ہے، شوگر تو ہے، مریض نہیں ہوں میں۔ تو یہ جو ہمارا سینیریو ہے، مائنڈ سیٹ ہے، یہ جب
پیشنٹ 50% وہ آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جن کی کڈنی افیکٹ ہو چکی ہوتی ہے، جن کی آئیز افیکٹ ہو چکی ہوتی ہیں، اس بنیاد پہ کہ یا تو وہ انویئر ہوتے ہیں، ڈائگنوس نہیں ہوتی، یا اس بنیاد پہ کہ وہ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ یہ چھوٹا سا چارٹ ہے جو آپ کو میمورائز کرنا چاہیے اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے۔ یہ آسان سا ایک چارٹ ڈیزائن کیا ہے امریکن ڈائبٹک ایسوسی ایشن نے کہ ہو شوڈ بی اسکرین، وین شوڈ بی اسکرین اینڈ ہاؤ شوڈ بی اسکرین۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا، صبح ناشتے سے پہلے کی شوگر سال میں ایک دفعہ ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو نارمل سمجھتا ہے، جس کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کو شوگر ہے، ضرور کرنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ہمیں اسپیسیفکلی شوگر کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ جس کی بھی فیملی میں کسی ایک کو بھی شوگر ہے تو اس کو ریگولر شوگر چیک کرانی چاہیے، جس کا وزن زیادہ ہو، جس کی لائف اسٹائل ٹھیک نہ ہو، جس کی ایکسرسائز نہ ہو، جس کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہو، جس کا کبھی کولیسٹرول چیک ہوا وہ بڑھا ہوا ہو، جن میں پریگننسی میں شوگر بڑھ گئی ہو، یا اس طرح سے جو چیزیں یہاں مینشن ہے، یہ جسٹ فار اویئرنیس۔ ایک دو سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں اب پھیل رہی ہیں ان کا کیا رول ہے۔ مینٹل ہیلتھ از بیکمنگ اے پرابلم۔ ہر شخص کا ٹالرنس لیول کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ کسی بھی سگنل پہ گاڑی رکے آپ کو ٹالرنس نظر آئے گا، کسی بھی جگہ آپ کو سفر کرنا ہو، کسی مال میں آپ جائیں، کسی کھانے کی جگہ پہ جائیں، کہیں سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، ابھی ڈپارٹمنٹ کے باہر نکل جائیں، ٹالرنس لیول آپ چیک کریں۔ یہ ہمارا پرابلم ہے۔ سلیپ کے اوپر کوئی ہماری ایفرٹ نہیں ہے۔ وہ جو ایک ارلی سلیپ اور ارلی ویک اپ کا کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ راتوں کو ہم نے جاگنا ہے، دنوں کو سونا ہے یا نہیں سونا، کام کرنا ہے نیند کی حالت میں۔ اس کی بنیاد پہ ہوتا کیا ہے کہ پھر یہ 53% آف دی پاپولیشن ٹو اینی ایکسٹینٹ آف پاکستانی پاپولیشن، یہ ڈیٹا ہے سائنٹیفک، ٹو سم لیول ڈپریشن کا شکار ہیں ہماری 53 سے۔ اور انفارچونیٹلی یہ انسیڈنس بچوں میں اب 58% پہ چلا گیا ہے۔ بچوں میں ڈپریشن اس وقت آج کی ڈیٹ میں 58% ہے اس پاکستان میں۔ یہ گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے۔ آپ دیکھیں اس سروے کے اندر ایک چھوٹا سا بلو بار ہے جس کو ڈپریشن نہیں ہے۔ مائلڈ، ماڈریٹ، ماڈریٹلی سیویئر اینڈ سیویئر، 4 کلاسز میں ڈپریشن کو ڈیفائن کیا ہے۔ the rest of this population is affected to some extent۔ یہ 2-3 چیزیں میں نے ایڈ کر دیں، یہ وہ ہمارے گھروں میں روز استعمال ہوتی ہیں۔ یہ وہ ہربز ہیں جو انسولین ریزسٹنس کو کم کرتے ہیں۔ یہ ایک سلائیڈ آپ کو سیکنڈ لاسٹ بتاتا ہوں سلیپ کے بارے میں۔ فوکس اس لیے کرتا ہوں کہ ابھی شیخ الجامعہ بھی بتا رہے تھے کہ موبائل سے دور رہیں۔ یہ کچھ ریکمنڈیشن ہے سائنٹیفک سلیپ کے بارے میں۔ اپارٹ فرام آسکنگ اباؤٹ دی ڈیوریشن آف سلیپ، کوالٹی شوڈ بی اپریشیٹڈ۔ One should have approximately 6 to 8 hours of sleep. The bedroom should be as dark as possible. Exposure to blue light from light-emitting resources, especially electronic devices, smartphones, tablets, laptop, should be minimized at least 1 hour before sleep time. Vigorous physical exercises should be avoided within at least 3 hours after the meal, and alcohol should be avoided. اب ہم وہ بات آپ کو بتاتے ہیں جس پہ سائنس آج پہنچی ہے، لیکن یہ بات آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے ہم سب کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ If you did not have a punch, belly fat, abdominal obesity, motapa, it would be better for you. He also said, overeating doesn't go with good health. اور اگلی سلائیڈ دیکھیں، یہ المقدام ابن مادی قریب روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نو ہیومن ایور فلڈ اے ویسل ورس دین اسٹمک. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے پیٹ سے زیادہ کسی ویسل کو، کسی پاؤچ کو بھرا ہو. اگر بہت زیادہ بھی کھانا ضرورت ہو تو کیا ریکمنڈیشن دی ہیں آپ کے مہربان، ہمارے مہربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ 1/3 should be air, 1/3 should be water, and the rest 1/3 should be meal. The meal should be divided into 3 components. اگر یہ فارمولا لوگ اڈاپٹ کر لیتے تو آج زاہد صاحب آپ کو مینجمنٹ کے لیے نہیں بتانے کے لیے آتے، پھر ہم پریونشن کے اوپر کام کرتے. آج کا جو سبق ہے وہ یہ کہ اب دنیا جا رہی ہے کہ ڈائبٹیز سے بچا جائے. ادروائز یہ اتنی بڑی تعداد میں انوالو ہو گیا ہے مرض لوگوں کو کہ جو اس کی کاسٹ ہے، یعنی اگر کسی فیملی میں ایک آدمی کو یا ایک سے زیادہ کو ڈائبٹیز ہے اور اس کے ساتھ وہ دوائیں لے رہا ہے، تو آج کل کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بجٹ پورا کرنا آسان نہیں ہوتا. یہ صبح شام ہم مریض دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ دوائیں کم کر دیں. کیسے کم کر دیں؟ آپ کو دل کا اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، آپ کی ڈاکٹر صاحب میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں خرید سکتا. ہماری گورنمنٹ نہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی، ہم خود اپنی لائف اسٹائل تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہم اس مرض میں مبتلا ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنٹ لسننگ.